السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ بالخصوص حضور قدوۃ الکبریٰ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ نورانی کہ اس پاک کی محفل عظیم ہے، اور ساتھ میں محب گرامی قدر جناب حاجی حسین صاحب حاجی شیر علی بسنو، ان کی والدہ مرحومہ مغفورہ، ان کے ایصال ثواب کے لیے انشاءاللہ آخر میں شجرہ شریف بھی پڑھا جائے گا اور دعا بھی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ۔ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ ملأ الخلاء بخیرہ خرق السماء بسیرہ ما ساق ذلك لغیرہ والشمس یتنور من نیر جمالہ والقمر یقتبس من طریق کمالہ۔ صحف الانبیاء مشتملۃ علی آیات جلالہ و آیات الجلال مقترنۃ برآیات اقبالہ۔ خسف القمر بجمالہ عجز البشر بکمالہ نطق الحجر بجلالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ۔ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ قدر حسنہ وجمالہ وجاہہ وجلالہ وبرہ ونوالہ وجودہ وکمالہ وعلی بارس حالہ ابدیا دہریا کثیرا کثیرا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک۔ یا اکرم الثقلین ویا کنز الورا جدلی بجودک واردنی برداک۔ سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وشفاء صدورنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک دفعہ اور بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بھلا کوئی اشرفی سے پوچھے کہ شاہ اشرف کی شان کیا ہے؟ بھلا کوئی اشرفی سے پوچھے کہ شاہ اشرف کی شان کیا ہے؟ کہے گا وہم و گما سے میرے بلند ہے احتشام اشرف۔ یا اعلیٰ حضرت شیخ المشائخ قطب زمانہ حضرت سید علی حسین اشرفی جیلانی کی چھوچبی قدس اللہ سرہ کا بیان فرمودہ ایک شعر ہے۔ جنہوں نے مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر دنیا کے کونے کونے میں جا کر کے کیا، ان پر کتاب لکھی، ان کے حالات سے آگاہ ہوئے، ان کا خوب مطالعہ کیا، ان کی نوازشات دیکھیں اور
ان کی کرم نوازیوں کو دیکھنے کے بعد انہوں نے یہ کہا بھلا کوئی اشرفی سے پوچھے کہ شاہ اشرف کی شان کیا ہے، کہے گا وہم و گما سے میرے بلند ہے احتشام اشرف۔ ان کا جو معیار ہے، ان کا جو مرتبہ ہے، وہ میرے خیالات سے، تصورات سے، میری سمجھ سے بہت اونچا ہے۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ آپ جب بولیں تو آہستہ آہستہ ہلکی اردو میں بولیں تاکہ ہم لوگ سب سمجھتے رہیں۔ تو میں اپنے جو بھی ایک بولنے کا انداز ہے، معیار ہے، اس سے نیچے ہو کر کے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہلکی پھلکی اردو بولنے کی کوشش کروں گا۔ اب ہلکی پھلکی پہ بھی آپ اگر مجھے ایسا لگے تو سمجھ نہیں رہے ہیں تو پھر اس سے نیچے آنے کی بس کی بات میری نہیں ہے۔ مجھے یہ اندازہ ہو کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ آج کی خصوصیت یہ بھی ہوگی کہ شاید میں بارہا یہاں پر حاضر ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ اس مسجد کو ہمیشہ شاد آباد رکھے اور اس کے اندر جتنے بھی لوگ پڑھنے پڑھانے والے ہیں سب کو شاد آباد رکھے۔ عظیم مرکز ہے یہ۔ لیکن پہلی مرتبہ یہاں پر میں جیسے کہ اس کے موقع پہ کی چھوچا مقدسہ میں شجرہ خوانی ہوتی ہے، آج لوگوں کی فرمائش کے مطابق میں انشاءاللہ اس کے مطابق شجرہ خوانی بھی کروں گا، اور وہ مبارک وقت ہوتا ہے دعا کی مقبولیت کا، اور دعا بھی کی جائے گی، کوشش کی جائے گی کہ عشاء سے پہلے پہلے یہ سارے پروگرامز ختم ہو جائیں۔ ایک دفعہ آواز بلند جھوم کر کے درود شریف پڑھیں۔ مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور سیدنا مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ نورانی امام حسین کی اولاد سے تھے۔ ابھی محرم گزرا نہیں ہے، موجود ہے۔ جب محرم کا چاند دیکھتا تو ان کی آنکھ سے آنسو نکل جاتے، کچھ یاد کرتے۔ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لوگوں میں سے کتنے خوش نصیب ہیں کہ وہاں جا چکے ہیں؟ مجھے بتائیں ذرا ہاتھ اونچا کر کے، کتنے لوگ وہاں جا چکے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور جو نہ گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ حاضری ہو جائے ان کی۔ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے جب محرم کا چاند دیکھتا تو آنکھ سے آنسو نکلنے لگتے، اور جب وہ والدہ ماجدہ سے رخصت ہو رہے تھے نا، پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کی والدہ کو پتا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ بادشاہت چھوڑے گا، کیونکہ ان کے یہاں پر کوئی لڑکا موجود نہیں تھا۔ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت سید ابراہیم تخت سمنان کے اوپر جلوہ گر تھے، لیکن فکر مند تھے کہ میرے بعد اس حکمرانی کو چلانے والا کون ہوگا۔ تہجد کا وقت تھا، مخدوم پاک کے والد اور والدہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ تہجد میں کچھ تو لطف ہے کہ یہ بادشاہ لوگ بھی اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ ہم لوگوں کو 5 وقت کی مل جائے یہی بہت ہے، لیکن جنہیں تہجد کا مزہ لگ جاتا ہے نا، وہ سب کچھ چھوڑ کر کے تہجد پڑھتے۔ اس کے اندر کچھ نور ہی ایسا ہے، اس کے اندر کچھ سرور ہی ایسا ہے۔
ساری دنیا سوچی ہو تم خدا کے لیے اٹھ کر کے اس کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤ. اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے بندے سے. بیٹا سو رہا ہے, بیٹی سو رہی ہے, گھر والے سو رہے ہیں, یہ اللہ کا نیک بندہ ٹھنڈی کے زمانے میں خاص نیند کے وقت وضو کر کے میری بارگاہ میں آیا ہے, لاؤ اس کو نواز دو, جو یہ چاہتا ہے اس کو دے دو. اس وقت آنکھ سے آنسو جو نکلتے ہیں نا, وہ بھی خدا کے یہاں پر مقبول ہوتے ہیں. ایک بہت بڑے بزرگ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا کہ ان کے یہاں کی جو نوکرانی تھی, میں آج آپ کے مزاج کے مطابق ہلکی پھلکی اردو ہی میں تاکہ آپ سمجھتے رہیں, ان کے یہاں کی نوکرانی دیکھا کہ اس کے چہرے پہ بڑا نور ہے, تو اس کو ایک دن قریب بلایا اور کہنے لگے کہ تیرے چہرے پہ بڑا نور ہے, کیا بہت زیادہ عبادتیں کرتی ہے, بہت تسبیح گھماتی ہے, بہت زیادہ نفل عبادتوں کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھتی ہے, تیرے چہرے پہ بہت عجیب نور نظر آتا ہے. تو کہنے لگی میرے پاس کہاں اتنا وقت ہے کہ میں آپ کی طرح اٹھ کر کے خدا کو راضی کرنے کے لیے نماز نفل کی ادائیگی کروں, میرے لیے تو یہ بھی عبادت ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں. لیکن آپ مجھ سے پوچھتے کہ یہ چہرے پہ نور کیا ہے, یہ میری اپنی عبادتوں کی وجہ سے نہیں, کچھ ریاضتوں کی وجہ سے نہیں, حقیقت اس کی یہ ہے کہ ایک دن آپ تہجد کے لیے اٹھے ہوئے تھے اور خدا کی بارگاہ میں رو رہے تھے, اور آپ کی آنکھ سے جو آنسو گر رہے تھے ان آنسو میں سے کچھ آنسو میں نے لے کر کے اپنے چہرے پہ لگا لیے, جس دن سے وہ آنسو لگے ہیں خدا نے یہ نور دیا. تو یہ تہجد کے اندر کچھ لذت ہی ایسی ہوتی ہے. ہم لوگ تو چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے اتنے مشغول رہتے ہیں, فجر چھوٹ جاتی ہے پتہ نہیں, ظہر چلی گئی معلوم نہیں, عصر چلی گئی پتہ نہیں, مغرب چلی گئی پتہ نہیں, عشاء بھی چلی گئی پتہ نہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی کیوں نماز کیوں نہیں پڑھی, نہیں ذرا کچھ بات ایسی تھی کہ فرصت نہیں ملتی. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بادشاہ سے زیادہ بھی کوئی بزی ہوتا ہوگا. یہ کون سے لوگ تھے جو بادشاہت بھی کرتے تھے اور خدا کے لیے, ان کی رضا کے لیے, اس کی خوشنودی کے لیے اٹھ کر کے تہجد کی نماز بھی ادا کرتے تھے. تہجد کے لیے اٹھے ہوئے تھے, اتنے ہی میں انہوں نے دیکھا کہ ایک اچانک سمنان کے مجذوب قلعے کے اندر موجود ہے. بڑا تعجب ہوا, چاروں طرف سے قلعے کے دروازے بند, یہاں رات کی تنہائی میں آپ یہاں کیسے آ گئے؟ ان کا نام بھی ابراہیم تھا. فرمانے لگے اے بادشاہ ابراہیم, مجھے دیکھ کر کے گھبرانا نہیں, تیرے چہرے پہ کچھ اداسی دیکھتا ہوں. کہاں اداسی تو ہے, سوچتا یہ ہوں کہ میرے بعد یہ بادشاہت و مملکت کس کے ہاتھ میں جائے گی, کوئی لڑکا تو ہے نہیں. کہا فقیر کو کچھ دے تو ہم بھی تجھے کچھ دے. دیکھو یہ لینے دینے والی یہ بات ہے نا, ہاں ایسا نہیں, فقیروں کو ضرورت ہوتی نہیں ہے, لیکن یہ طریقہ ہے, یہ طریقہ ہے, کچھ لینا ہو تو کچھ پیش کرو, اور یہ شروع سے چلا ہے, کچھ لینا ہو تو پیش کرو, بغیر مانگے پیش کرو. لیکن وہ فقیر تھے, فقیر کو کسی سے ضرورت نہیں ہوتی ہے, لیکن پھر بھی کہا انہوں نے کچھ لینا ہو تو کچھ دو. آپ نے کہا اچھا, آپ نے منگائی اشرفیہ پیش کر دی. آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, ارشاد فرمایا ہم نے تجھے ایک بیٹا دیا. دیکھو دینے والا رب ہی ہے, ذرا زور سے بولو نا سبحان اللہ. دینے والا رب ہی ہے, دینے والا رب ہی ہے, مگر یہ وہ بندے ہوتے ہیں کہ ان کی زبان پہ خدا بولتا ہے, ان کی زبان پہ خدا بولتا ہے, یہ خدا کی گفتار کے مظہر بن جاتے ہیں. آپ کہیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ایک بندہ خدا کی گفتار کا مظہر بن جائے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ زبان بندے کی ہو, قول خدا کا ہو, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. میں کہتا ہوں اس میں زیادہ سمجھانے کی بات کیا ہے, قرآن عظیم کے اندر لکھا ہوا ہے, زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, آپ ذرا جا کر کے پڑھ لیجئے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب کوہ کے اندر گئے تھے, وادی کے اندر گئے تھے, جب جانے لگے تھے, رب نے ارشاد فرمایا تھا موسیٰ
اپنے شوز اپنے جوتے نالے نہیں اتار دو. وادی مقدس طوا، تو مقدس وادی طوا کے اندر موجود ہو، تو مقدس وادی کے اندر موجود ہو. اور جب اوپر گئے تو ایک پیڑ کے اندر سے آواز آئی، انی انا اللہ، میں اللہ ہوں. کہاں سے آواز آئی؟ پیڑ کے اندر سے. میں اللہ ہوں، رب العالمین ہوں، عالمین کا رب ہوں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی پر وحی نازل کی گئی، ان کو بشارت دی گئی. اب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ جن کا عرس شریف اگلے مہینے میں 100واں عرس شریف منایا جانے والا ہے، 100 نمبر کا. ان کے رسالے پاک کو 100 سال ہوا چاہتے ہیں. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، اب اے بندو ذرا مجھے یہ بتاؤ، جو وہ آواز آئی تھی کہاں سے آئی تھی؟ پیڑ کے اندر سے آئی تھی. آواز کس کی تھی؟ اللہ کی آواز تھی. آئی کہاں سے تھی؟ پیڑ کے اندر سے آئی تھی. تو جب ایک اللہ کی آواز پیڑ کے اندر سے آ سکتی ہے، جب ایک پیڑ مظہر صفات تجلیات ربانی ہو سکتا ہے، تو یہ تو اللہ کے بندے ہیں، یہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ جب پیڑ کے اندر سے آ سکتی ہے تو غوث اعظم کے اندر سے آ جائے تو تعجب کیا ہے؟ خواجہ غریب نواز کے اندر سے آ جائے تو تعجب کیا ہے؟ مخدوم سمنا کے اندر سے آ جائے تو تعجب کیا ہے؟ جب پیڑ مظہر صفات تجلیات الہی بن سکتا ہے تو یہ تو اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں. قول خدا کا ہوتا ہے، زبان بندے کی ہوتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے تجھے ایک بیٹا دیا، وہ پھر کھڑے رہے، کہا اور دوسرا چاہتا ہے، ہم نے دوسرا نہیں دیا. سید اشرف سید عارف 2 بیٹے پیدا ہوئے. مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ اکیلے، وہ عظیم ہے جماعت اولیاء کے اندر. جو امام حسین کی اولاد ہیں، پہلے بادشاہ تھے، اس کے بعد پھر فقراء اختیار فرمائے. ویسے کل 2 ہیں ایسے، حضرت ابراہیم ابن ادہم وہ بھی پہلے بادشاہ تھے پھر فقیر، اور حضرت مخدوم سمنا پہلے سمنا کے بادشاہ تھے، ٹھوکر مار کر کے فقیری اختیار کی. انہوں نے دنیا کی بادشاہ چھوڑی تھی، دنیا کی سلطنت کو چھوڑا تھا. بادشاہ تو وہ آج بھی ہے، بادشاہت کو نہیں چھوڑا تھا، بادشاہ تو وہ آج بھی ہے. ہمارے دلوں پہ راج کر رہے ہیں، تمہارے دلوں پہ بادشاہت کر رہے ہیں. ہمارے تمہارے نہیں، ہزاروں کروڑوں دلوں پہ بادشاہت کر رہے ہیں. وہ بادشاہ کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. جب پیدا ہوئے وہی سید ابراہیم مجذوب علیہ رحمت رضوان نے آ کر کے بتا دیا تھا کہ تمہارا یہ بیٹا ایک دن ایسا آئے گا کہ بادشاہت کو چھوڑ کر کے کہیں اور نکلے گا. تو والدہ کو تو انتظار تھا کہ کوئی ایسا وقت آئے گا، اور وہ وقت آیا. عالم جوانی کے اندر وہ وقت آیا. آپ نے بکمال خوبی تقریباً 12 سال تک بادشاہت فرمائی. اپنے چھوٹے بھائی محمد عارف کو بادشاہت سپرد کی، اور والدہ ماجدہ سے کہا کہ والدہ مجھے اب اجازت دیجئے. ہر بات غور سے سن رہے ہیں نا؟ سید اشرف غوث اعظم اور سادات کرام کی آرزوؤں کی تکمیل، ان کے صفات کے مظہر، نیک کام کے لیے جا رہے ہیں، مگر پہلے اجازت مانگ رہے ہیں والدہ سے. آج کی اولاد تو برا کام کرنے کے لیے بھی، برا کام نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہر اولاد کو برے کام سے محفوظ رکھے. لیکن آج کے زمانے میں یہ بات ہی ختم ہو گئی. والد والدہ سے اجازت مانگنا ایک طرح کا عیب سمجھا جانے لگا. میرے دوستو، تمہارے والد تمہاری ماں تمہارے لیے دعائیں دیتے ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ ان سے دعائیں لو. ماں اور باپ کی دعا جو اولاد کے لیے نکلے، استاد کی دعا جو شاگرد کے لیے نکلے، پیر کی دعا جو مرید کے لیے نکلے، بزرگ فرماتے ایسے ہوتی ہے جیسے کہ نبی کی دعا امتی کے لیے نکلے. والدہ
پوچھا میں جا رہا ہوں. آپ نے کہا مجھے تو پہلے ہی سے معلوم تھا کہ تم جانے والے ہو، مگر ایک آرزو ہے، ایک تم سے تمہارے لیے ایک حکم ہے، اور وہ یہ کہ جب تم جاؤ تو بادشاہانہ انداز میں جانا، تاکہ میں یہ سمجھوں کہ میرا بیٹا کسی ملک کو فتح کرنے گیا ہے اور دل کو اطمینان دیتی رہو. اور ایک چیز اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ بیٹا اللہ سے عاشقی مت لینا. یہ بڑا گہرا لفظ ہے، توجہ دیجئے گا. اللہ سے عاشقی کے دعوے دار مت ہونا، محبوب بننا. محبت کا دعویٰ مت کرنا، عاشقی کا دعویٰ مت کرنا کہ میں اللہ کا عاشق ہوں، یہ دعویٰ مت کرنا. محبوب ہونے کی کوشش کرنا، محبوب بننا. کیونکہ اللہ کی عاشقی کا دعویٰ کرنے کے بعد اس کی دلیل بڑی مشکل سے ہوتی ہے. کہ تمہارے جد امجد امام حسین نے دعوی عاشقی کیا تھا تو عشق کی دلیل دینے کے لیے سارے گھر کو کٹانا پڑا، اپنی اولاد کو کٹایا، اپنے بھانجوں کو اپنے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے بھائی کے کٹے ہوئے بازوؤں کو دیکھا، اپنے چھوٹے سے علی اصغر کی گردن پہ چبھے ہوئے تیر کو دیکھا. 3 دن تک بھوکے پیاسے رہے. کہا بیٹا دلیل عاشقی بڑی مشکل ہوتی ہے، تو محبوب بننے کی کوشش کرنا. آپ نے یہ کہا، وہاں سے رخصت ہوئے. جب رخصت ہوئے تو فوج ساتھ میں تھی. جب تک والدہ دیکھتی رہی فوج کو ساتھ میں رکھا، اور جب دیکھا کہ والدہ ماجدہ کا اب ان سے ہمارا فاصلہ بڑھ گیا ہے اور وہ محلات دیکھنے تقریباً اب نظر نہیں آ رہے ہیں، آپ نے ایک ایک کو رخصت کیا. تم بھی جاؤ، تم بھی جاؤ، تم بھی جاؤ، تم بھی جاؤ. جنگل میں آئے، ایک خادم رہا کہ حضور میں تو آپ سے الگ نہیں ہوں گا. آپ نے اس کو ساتھ میں رکھا. جنگل میں گئے، ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نے عالم جلال میں فرمایا اب یار کی یاری کسی دوئی کو برداشت نہیں کرتی، تو بھی رخصت ہو جا. تنے تنہا اکیلے. کہاں؟ جنگل کے اندر. پاؤں میں کانٹے لگ رہے ہیں مگر مسکراتے ہیں. کل کی بات ہے، دسترخوان بچھانے کے لیے بہت سارے لوگ آیا کرتے تھے، آج کوئی بھی نہیں دسترخوان بچھانے والا. کل کی بات ہے، جہاں چلتے تھے وہاں پر پھولوں کی پنکھڑیاں بچھائی جاتی تھی، نرم نرم قالینیں بچھائی جاتی تھی. آج کوئی نہیں ہے نرم قالین بچھانے والا. آج کانٹوں کے اوپر چل رہے ہیں مگر مسکرا رہے ہیں. آج کھانے پینے کے لیے دسترخوان بچھانے والے کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اطمینان ہے. اے میرے مخدوم پاک، آپ کو یہ اطمینان کہاں سے حاصل ہوا؟ آپ کو تو بڑی تکلیف ہو رہی ہوگی. شاہانہ لباس اتر گیا، شاہانہ کھانا چلا گیا، حسن خدم ہاتھ باندھنے والے لوگ کوئی نہیں ہے. آپ کو تو پریشانی ہونی چاہیے مگر نہیں. جس کا مقصد عظیم ہوتا ہے اسے تکلیف بھی ہوتی تو پریشانی نہیں ہوتی. کہ یہ ساری چیزیں بھگتنے کے بعد بھی، دیکھنے کے بعد بھی، یہ ساری چیزیں، ان تمام تر چیزوں کو سننے کے بعد بھی آپ یہ نہیں خیال کریں گے کبھی کبھی مسجد کی خدمت کرتے ہوئے، مدرسے کی خدمت کرتے ہوئے، دین کی خاطر کبھی تکلیف ہو جاتی ہے، منہ بگڑ جاتا ہے. سب کچھ ہم کریں پھر بھی باتیں سنیں، ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے. یہ بھی میں کروں، وہ بھی میں کروں، پھر بھی لوگ مجھے کچھ سنائیں، ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے. میرے دوستو، جس کا مقصد عظیم ہوتا ہے وہ کسی کی گالی سے کبھی تکلیف دے میں آتا ہی نہیں ہے، کبھی پریشان ہوتا ہی نہیں. گالی سن کر کے نکل جاتا ہے. جس کا مقصد عظیم ہوتا ہے وہ ان چیزوں میں پڑتا ہی نہیں. دیکھو کل 18 محرم الحرام تھی. 18 محرم الحرام کو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک. ان کو بھی گالی دینے والوں نے نہ معلوم کتنی کتنی گالیاں بکی.
مسجد سے نکلے گالی سنانے والا تیار، تو ایسا ہے تو ویسا ہے، کس کو غصہ نہیں آتا، کس کو جلال نہیں آتا، مگر یہ علی کے گھر والے، یہ سادات کرام ہیں، نہ معلوم کون سا ظرف رب ان کو عطا فرماتا ہے جس وقت سب کو غصہ آتا ہے یہ پھر بھی نرم رہتے ہیں۔ گالی سنانے والا گالی سنا رہا ہے، یہ مسکرا رہے، کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ کیا جواب دیا، اور کہا بھائی جتنا ہم ہیں اتنا تم جانتے نہیں ورنہ اور برا کہتے، ہم اس سے بھی زیادہ برے ہیں جتنا تم ہم کو کہہ رہے ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا حل لک من حاجت، کیا کوئی ضرورت ہے تمہیں؟ پھر کسی خادم کو بلایا اور کہا چادر بچھاؤ، چادر بچھا کر کے 500 دینار و درہم اس کو دے دو۔ یہ ہے علی کے گھر والے، گالی بکنے والوں کو بھی انعام دیا کرتے ہیں، گالی بکنے والوں کو بھی انعام دیا کرتے ہیں۔ جب وہ درہم و دینار اس کو دینے لگے نا تو وہ رونے لگا اور کہنے لگا ان اشہد انک من اولاد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول کی اولاد ہیں، اس لیے کہ میں گالی دیتا رہا اور گالی دینے کے بعد آپ نے انعام کیا، یہ نبی کے گھر والوں کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ جس کا مقصد عظیم ہوتا ہے وہ تکلیف برداشت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تکلیف میں آتا نہیں۔ مخدوم پاک وہاں سے گزر رہے ہیں، تکلیف کے اندر تکلیف مگر پھر بھی مسکراہٹ، پاؤں کے اندر اب جوتے نہیں ہیں، پاؤں کے اندر کانٹے لگ رہے ہیں لیکن پھر بھی کوئی احساس نہیں۔ ایک جگہ جا کر کے ٹھہرے، غیب سے 2 آدمی نمودار ہوئے، ایک نے دسترخوان بچھایا اور ایک نے کھانا لگایا۔ مخدوم پاک نے بہت اچھے انداز میں کھانا کھایا، مگر برابر ہی میں وہاں ایک بزرگ پہلے ہی سے موجود تھے، ان کے لیے بھی غیب سے کھانا آیا کرتا تھا، لیکن وہی 2 روٹی اور پیاز، 2 روٹی اور پیاز روزانہ وہ سال ہا سال سے وہیں پر جنگل کے اندر اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، ان کے لیے بھی دسترخوان بچھایا جاتا، مگر 2 روٹی اور پیاز، دوپہر کو بھی وہی اور شام کو بھی وہی۔ اور جب یہ آئے تو ان کے لیے غیب سے 2 آدمیوں سے زیادہ ظاہر ہوئے، کسی نے دسترخوان بچھایا، کسی نے پانی لگایا، کسی نے کھانا لگایا، اور اس کے بعد شاہانہ کھانا لگایا گیا تو وہ عرض کرنے لگے پروردگار عالم میں تو سال ہا سال سے تیری عبادت میں یہاں پر لگا ہوا ہوں، روزانہ دوپہر کو وہی 2 روٹی اور اس کے بعد ساتھ میں پیاز، اور شام کو بھی وہی 2 روٹی اور ساتھ میں پیاز۔ یہ نوجوان تو آج آیا ہے، اس کے لیے دسترخوان شاہی بچھایا جا رہا، اس کے لیے آنے والے زیادہ آ رہے ہیں، دسترخوان کے اندر بھی شاہی کھانا لگایا جا رہا۔ پروردگار عالم یہ نوجوان ہے، میں عمر والا ہوں، میں سال ہر سال سے یہاں موجود ہوں اور یہ آج ہی آیا ہے، یہ دونوں میں فرق کیوں؟ غیب سے آواز آئی تو ہمارے لیے جو چھوڑ کے آیا تھا وہ تجھے ملتا ہے، یہ ہمارے لیے جو چھوڑ کے آیا تھا اسے ملتا ہے۔ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مرید ہوئے نہیں ہیں، توجہ دیجئے گا، میرے مخدوم ابھی مرید ہوئے نہیں، مرید ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام 70 دفعہ ان کی خدمت میں آئے اور کہا اے سید اشرف تمہارا پیر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ یہ پیرا مریدی تھی اس زمانے میں، سمنان آج بھی ایران کے اندر موجود ہے، آج بھی ایران کے اندر سمنان نام کی جگہ موجود ہے، اگرچہ اس کا رقبہ بدل گیا ہو، انداز بدل گیا ہو، مگر آج بھی موجود ہے۔ ایران کہاں اور پنڈوا شریف کہاں؟ ایک مرید ہونے والا وہاں سے چلتا ہے اور وہاں جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں پیرا مریدی۔ آج کل مریدوں کو چلنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، پیر صاحب خود ہی مرید کے یہاں آ جاتے ہیں، خود ہی آ جاتے ہیں، اور وہ بھی غنیمت ہے، وہ بھی غنیمت ہے کہ پیر صاحب آ کر کے اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ لے لیتے ہیں اگر صحیح پیر ہو تو، ورنہ تو آج کے زمانے میں یہ بھی بڑا مشکل ہے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے، اچھے اچھوں کو پتہ نہیں چل پاتا ہے، بڑی مدت کے بعد پتہ چلتا ہے ارے جس کو ہم اچھا سمجھتے تھے وہ تو نکلا ہی، یہ تو کچھ اور ہے۔ تو بڑے بڑے اونچوں آج کے زمانے میں بڑا مشکل ہے اچھا اور خراب سمجھنا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو صحیح پیر عطا فرمائے، لیکن پیرا مریدی کو کھیل تماشا نہیں ہے، حقیقت کے اعتبار سے بڑا مشکل کام ہے۔ وہ وہاں سے چلے ہیں، وہاں ابھی مرید ہوئے نہیں ہیں، مرید ہونے سے پہلے کرامتیں دکھا رہے ہیں تو مرید ہونے کے بعد کیا عالم ہوا ہوگا۔
مرید ہونے سے پہلے عصمتوں کا عالم یہ ہے. گئے ابھی پنڈوا شریف پہنچے نہیں ہے کہ درمیان میں حضرت شیخ یحییٰ منیری علیہ رحمت و رضوان، نام سنا ہے کبھی؟ شیخ یحییٰ منیری علیہ رحمت و رضوان کا نام سنا ہے؟ نہیں سنا، بتا دیتا ہوں. اپنے زمانے کے غوث قطب ہیں، ولی زمانہ ہے، شیخ زمانہ ہے. ایسے شیخ کہ ان کے نام میں اثر ہے، نام میں اثر ہے. قطب زمانہ. میں نے سال ہر سال سے اس بات کو آزمایا، سال ہر سال سے، کہ ان کی زبان پاک سے جملے نکلے اس کو لکھ کر کے کوئی اگر کسی ایسی عورت کے بائیں ران کے اوپر باندھ دے کہ جس کی پیدائش میں کوئی پریشانی ہو یا کوئی پریشانی نہ ہو، صرف آسانی کے لیے، تو صاحب کچھ خیریت سے پیدائش ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی نہیں. حضرت شیخ یحییٰ منیری علیہ رحمت و رضوان اپنے گدھے کے اوپر، گوشت خر کے اوپر، حمار کے اوپر، ڈنکی کے اوپر بیٹھ کر کے سواری میں کہیں جا رہے ہیں. بارش بڑی تیز ہے. ایک گھر کے اوپر گئے، نوک کیا، اندر سے نکل کر کے آیا. کہا کیا بات ہے؟ کہا بارش بڑی تیز ہے، اپنے گھر میں تھوڑی سی پناہ دے دو. وہ پریشان تھا کہ 3 دن سے میری بیوی کے بچہ پیدا نہیں ہو رہا، وہ تڑپ رہی ہے، تڑپ رہی ہے، تڑپ رہی ہے، اور تو کہتا ہے مجھے یہاں آنے کی اجازت دے دو. تو آپ نے ارشاد فرمایا فارسی کے اندر، مارا جا دے خرے مارا جا دے زنے دہقاں زائد یا نہ زائد، صرف زبان سے یہ نکلا. جس کے مطلب میننگ کیا ہے؟ ہم کو جگہ دے دے ٹھہرنے کی، ہمارے گدھے کو جگہ دے دے ٹھہرنے کی، دیہاتی کی بیوی کے بچہ پیدا ہو چاہے نہ ہو. یہ زبان سے نکلا اور ادھر بچی کی پیدائش ہو گئی. اب بزرگان دین نے فرمایا کہ جو کوئی اس کو لکھ کر کے دے دے بآسانی پیدائش ہوتی ہے. آخر میں بڑھا دے دعائے شیخ یحییٰ منیری علیہ رحمت و رضوان کی. شیخ یحییٰ منیری علیہ رحمت و رضوان ان کا وصال ہو چکا ہے. سارے مریدوں کو اکٹھا کر کے وصال سے پہلے یہ وصیت کر چکے ہیں. وہ وصال سے 1-2 دن پہلے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا جب میرا انتقال ہو جائے تو تم میں سے کوئی بھی نماز جنازہ نہ پڑھائے، بلکہ میرے جنازے کو تیار کر کے نہلا کر کے دھلا کر کے اسی طرح سے رکھا جائے. ایک حسنی حسینی سید آئے گا، نام اس کا سید محمد اشرف ہوگا، وہ آئے گا، وہی میری نماز جنازہ پڑھائے گا. چنانچہ تمام تر مریدین جتنے بھی آپ کو غسل دیا، غسل دینے کے بعد اسی طرح سے رکھا. اب انتظار ہو رہا ہے. 1 دن تقریباً گزر چکا ہے. کوئی آنے کے لیے کہیں کسی کے نام و نشان بھی نظر نہیں آتے کہ کوئی آ رہا ہوگا. لوگ سب باندھے ہوئے کھڑے ہیں. کوئی کہنے والا کہتا ہے ارے صاحب اتنا انتظار تو مناسب نہیں ہے، اب نماز جنازہ ان کی پڑھا دی جائے. لیکن کہنے والا کہتا ہے نہیں، ہمارے پیر و مرشد کی وصیت ہے کہ نماز جنازہ سید زادہ پڑھائے گا، جو حسنی ہوگا، حسینی ہوگا، سید محمد اشرف اس کا نام ہوگا، ہم اس کا انتظار کریں گے. یہ بات چلی رہی تھی، اتنی میں دور سے ہی غبار اڑتا ہوا نظر آیا اور کہا لوگوں ٹھہرو تو صحیح، ذرا دیکھو تو صحیح وہ کون سامنے آتا ہے. جب غبار پھٹا تو ایک گھوڑے کے اوپر سوار نظر آیا جس کے چہرے سے کچھ نور محمدی جیسی جھلکی نظر آ رہی تھی. کہنے لگا لگتا ایسا ہے یہی وہی سوار ہے جس کا ہمیں انتظار ہے. قریب آیا، پوچھا نام کیا ہے؟ کہ مجھے سید محمد اشرف کہتے ہیں. کہا آپ یہاں آئیے، آپ ہی کا انتظار ہے. آئے، نماز جنازہ پڑھائی. نماز جنازہ پڑھا دینے کے بعد عجیب ایک واقعہ رونما ہوا کہ حضرت شیخ یحییٰ منیری علیہ رحمت و رضوان کا دست پاک قبر سے باہر آیا. لوگ بڑے پریشان، پتہ نہیں چلا کہ قبر سے باہر آپ کا دست پاک. پتہ چلا کہ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو قبر میں جا کر کے بھی زندہ رہتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں جو مرتے واقعی میں مر جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو مر کر کے امر ہو جاتے ہیں. یہ زمین پر جب رہتے ہیں تو بھی زندہ رہتے ہیں، زمین کے اندر جاتے ہیں تو رب ان کو ایک نئی زندگی عطا فرماتا ہے، نئی زندگی عطا فرماتا ہے. یہ وہی مانتا ہے جس کو اللہ عقل و شعور صحیح عطا فرماتا ہے. ہر ایک کی سمجھ میں یہ بات بھی نہیں
نہیں آ پاتی. ہاں مگر یہ کہ انہوں نے ہاتھ باہر کر کے ظاہر کر دیا کہ ہم یہاں رہتے کہ بھی زندہ ہیں. ہاتھ باہر ہے, ہاتھ باہر ہے. لوگوں نے کہا حضرت پتہ نہیں چلتا کہ ہاتھ باہر کیوں. مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ قبر منور کے پاس گئے, آپ نے کشف فرمایا, آنکھیں بند کی, اور آنکھیں بند کرنے کے بعد مریدین سے ارشاد فرماتے ہیں ہم کو ایسا لگتا ہے, ہم کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ تم لوگوں کو حضرت نے کوئی امانت دی تھی اور یہ کہا تھا کہ جب میں قبر میں دفن کیا جاؤں تو میرے ساتھ اسے دفن کیا جائے, تم لوگوں نے اسے دفن نہیں کیا ہے. کہاں یہ بات صحیح ہے, وہ رہ گئی ہے, وہ رہ گئی ہے. چنانچہ وہ امانت لے کر کے آئے, ہاتھ میں دی, جب ہاتھ میں دی تو ہاتھ اندر چلا گئے. مخدوم پاک اب پنڈوا شریف کی طرف جاتے ہیں. پنڈوا شریف ابھی قریب آتے ہوئے کچھ دیر لگی تھی کہ وہاں حضرت شاہ علاء الحق پنڈوی علیہ رحمت و رضوان اپنے ہونے والے مرید کے استقبال کے لیے پہلے ہی سے باہر آ چکے. وہاں کوئی موبائل سسٹم نہیں تھا, میسیجنگ سسٹم نہیں تھا کہ ہم یہاں تک آ چکے ہیں اب آپ ہمارے لیے آ جائیے. یہ میسیجنگ سسٹم وہاں اللہ ان کو خود ہی عطا فرماتا ہے. یہ آج کے زمانے کے اندر دیکھو بات کسی اور طرف نکل جائے گی, مگر میں آپ کو حوالے کے ساتھ پیش کروں. آج کے زمانے میں ایسا ہوتا ہے نا, گروپ چیٹنگ ہوتی ہے, گروپ چیٹنگ, یعنی کہ یار دوست ایک امریکہ میں بیٹھا ہوتا ہے, ایک ہالینڈ میں بیٹھا ہوتا ہے, ایک امریکہ کے کسی دوسرے پاس والے ملک میں بیٹھا ہوتا ہے, ایک ہالینڈ کے اندر, ایک انگلینڈ کے اندر, ایک پاکستان کے اندر, ایک انڈیا کے اندر, ایک بنگلہ دیش کے اندر, اور بیٹھے بیٹھے چیٹنگ کرتے رہتے ہیں. تمہارا کیا حال ہے, تمہارے گھر میں کیا کھانا پکا ہے, تمہارے آج تم نے کیا کھایا, کوئی کہتا ہے یہ کھایا, کوئی کہتا ہے وہ کھایا ہے, لیکن اس کی ماں برابر والے کمرے میں بیمار ہوتی ہے, اس کو پتہ نہیں رہتا. امریکہ میں اس کا دوست کیا کھا رہا ہے وہ تو معلوم رہتا ہے اس کو, انڈیا میں بیٹھ کر کے اس کے اوپر کیا گزر رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, وہ سب کچھ معلوم ہوتا ہے. لیکن اس کا بچہ پریشان ہے, اس کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے, وہ چیٹنگ میں 2-4 گھنٹے گزار دیتا ہے. تقریر کے اندر 10 منٹ لیٹ ہو جائے تو وہ لال پیلا ہو جاتا ہے, لیکن چیٹنگ کے اندر 2 گھنٹے گزار دیتا ہے, اس کو احساس تک نہیں ہوتا. اس کی نماز چھوٹتی رہتی ہے, اسے احساس نہیں ہوتا, لیکن چیٹنگ کے اندر کئی گھنٹے نکال دیتا ہے, اس کا اسے احساس نہیں ہوتا. ہم کس طرف جا رہے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے. لیکن یہ آج کی ٹیکنالوجی ہے کہ ایک آدمی بیٹھ کر کے دنیا کے مختلف ممالک کا حال جانتا ہے. لیکن میں تمہیں بتاؤں, مراکش کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, حضرت شاہ عبدالعزیز دباغ علیہ رحمت و رضوان. شاہ عبدالعزیز دباغ, ان کے مزار پاک کے اوپر میں حاضر ہو چکا ہوں. 2 دفعہ مراکش کے اندر حاضری ہوئی. شاہ عبدالعزیز دباغ علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں, وہ ارشاد فرماتے ہوئے الادریس کے اندر ان کا یہ مقولہ ذکر فرمایا گیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ ایک مشرق میں ہوتا ہے, ایک مغرب میں ہوتا ہے, ایک شمال میں ہوتا ہے, ایک جنوب میں ہوتا ہے, لیکن آپس میں وہ ایسی ہی بات کرتے ہیں جیسے کہ آمنے سامنے بیٹھ کر کے بات کیا کرتے ہیں. تو جب میں نے اس کو پڑھا تو میں سمجھ گیا آج کے زمانے میں سوشل میڈیا کے اوپر گفتگو کرنے والوں اور یہ سمجھنے والوں, یہ مختلف ممالک میں بیٹھ کر کے یہ چیٹنگ کا سلسلہ آج تم نے شروع کیا ہے. نہیں, یہ اولیاء اللہ پہلے ہی کر چکے ہیں, پہلے ہی کر چکے ہیں. یہ انہی کی دین ہے جو تم کر رہے ہو. مگر وہاں کچھ اور سسٹم تھا, وہاں کوئی موبائل فون نہیں کہ شاہ پنڈوی علیہ رحمت و رضوان کو ذکر کر دیا جائے. وہ پہلے ہی سے آئے, پہلے ہی سے آئے, وہ جانتے تھے آنے والا کون ہے. یہ شاہ علاء پنڈوی کون, یہ مرید اور خلیفہ ہیں حضرت شاہ اخی سراج علیہ رحمت و رضوان کے. دور سے کہو سبحان اللہ. شاہ اخی سراج علیہ رحمت و رضوان کے وہ مرید و خلیفہ ہیں حضرت شاہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ مرید و خلیفہ ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ مرید و خلیفہ ہیں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اور وہ مرید و خلیفہ ہیں حضرت خواجہ خواجہ عطاء مصطفیٰ سلطان خواجہ محی الدین چشتی حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلے ہی سے پتا چل گیا وہ آ رہا ہے. نکل کر کے استقبال کے لیے آئے, خانقاہ میں لے گئے. تقریباً 10 سے 12 سال تک پیر و مرشد کی بارگاہ میں رہے. پیر صاحب کی بارگاہ میں 2 گھنٹے بیٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے.
وہ کتنا 12 سال تقریباً کون سمنان کا بادشاہ، اور انداز کیا تھا، کہتے تھے جب جب میرے پیر صاحب کہیں جاتے تو ان کے کھانے کی ہانڈی اپنے سر پہ رکھا کرتا تھا، کھانے کی ہانڈی اپنے سر کے اوپر لے کر کے چلتے تھے۔ کچھ کرتے ہو تو ملتا ہے نا، آج کل تو یہ خیال ہے کچھ نہ کرو اور سب مل جائے، کوئی امتحان نہیں، سب کچھ ہمیں مل جائے۔ یہ اللہ کے نیک نیک بندے 10-12 سال تک پیر صاحب کی ہانڈی اپنے سر پر لے کر کے چلے۔ جب باتھ روم میں جایا کرتے تھے نا پیر صاحب تو مخدوم سمنہ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے، جب آئیں گے تو ان کو لوٹا پیش کروں گا، جب آئیں گے تو ان کو وضو کراؤں گا، جب کسی کے دل سے دعا ملتی ہے تب کہیں جا کر کے بات بنتی ہے۔ پیر و مرشد کی دعا مل گئی، مرید کیا، خلیفہ بھی بنایا، ایک ہی دن میں سب کچھ ہو گیا۔ جو سال سے وہاں موجود تھے وہ کہنے لگے حضرت ہم تو سال سے یہاں موجود ہیں، آپ چلے پہ چلہ ہم کو کراتے رہتے ہیں، ہم کو خلافت سے ابھی تک نہیں نوازا۔ یہ نوجوان ہمارے مقابلے میں بہت کم عمر ہے، آج ہی آیا ہے، مرید بھی بنایا ہے، خلافت سے بھی نواز دیا ہے، ہم کو سال سے نہیں دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ منجھایا برتن آیا تھا، صرف قلائی کرنے کی دیر تھی، وہ بھی کر ڈالی، اس کو ضرورت نہیں تھی۔ پھر خیال کیا کہ ہمیں بڑی زمانے سے آرزو ہے کہ اپنے سید اشرف کے لیے کوئی آسمان سے لقب ملے۔ چنانچہ پنڈوا شریف ہی کے اندر فجر کی نماز کے بعد حضرت مخدوم پنڈوا شاہ الاؤلاق پنڈوی علیہ رحمت و رضوان جب فجر کی نماز کے بعد باہر آئے تو ان کی خانقاہ کے در و دیوار سے آ رہی تھی آواز، جہانگیر 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 جہانگیر۔ آپ خوش ہوئے اور کہا بیٹا اشرف خدا کی طرف سے لقب جہانگیر تمہیں مناسب اور مبارک ہو۔ آج کل ہم لقب اپنے آپ سے خود بنا لیتے، ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہے، مگر جہانگیر وہ لقب ہے کہ رب کی طرف سے ان کو دیا گیا، رب کی طرف سے ان کو عطا فرمایا گیا۔ جب یہ لفظ جہانگیر لے کر کے آپ جونپور کے اندر آئے نا، وقت قلیل ہے اس لیے ذرا بہت تیزی سے میں لے کر کے مخدوم پاک کے حالات آپ کو سنا رہا ہوں۔ جب یہ لفظ جہانگیر کا معلوم ہے کیا معنی ہوتا ہے؟ جہانگیر کا معنی ہوتا ہے وہ جس کا قبضہ پوری دنیا پر ہو۔ ارے بھائی اتنا سمجھ گیا تو زور سے کہا کرو نا سبحان اللہ۔ جس کا قبضہ سارے جہاں پہ ہو، جہانگیر، جہاں دنیا گیر پکڑنے والا، کنٹرول کرنے والا، کنٹرولر، دنیا پہ کنٹرول کرنے والا، کتنا بڑا ہے یہ۔ ایک آدمی کا جہانگیر، دنیا پہ کنٹرول کرنے والا، یہ معمولی چیز تو نہیں ہے۔ چنانچہ جب جونپور آئے تو جونپور میں تو بڑے بڑے اونچے علماء، بڑے بڑے اونچے محدث، بڑے بڑے اونچے فقیہ، ایک سے ایک اونچا، شیراز ہند ان کو کہا جاتا ہے، شیراز ہند آج بھی جونپور۔ بادشاہ وہاں رہا کرتے تھے، بارہا وہاں پر حاضری ہوئی جونپور کے اندر، کچھ وجہ مقدس ہے، کچھ دوری کے اوپر جونپور ہے۔ شیراز ہند، ہندوستان کا شیراز، بڑے سے بڑا عالم دین فقیہ و مفتی وہاں موجود تھا، اور سب کے سردار قاضی شہاب الدین دولت آبادی تھے۔ لفظ جہانگیر کے اوپر اعتراض ہو گیا، ایک فقیر آیا اور کہا آپ جہانگیر ہیں؟ کہا بھائی میں تو کہتا نہیں ہوں، لیکن ہمارے پیر صاحب نے مجھے جہانگیر کہا ہے تو میں ہوں، ابھی بزرگوں کا دیا ہوا لقب ہے، میں اسے انکار نہیں کر سکتا، آپ جہانگیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہا میں خود نہیں بنا ہوں، مجھے بنایا گیا ہے۔ دیکھو فقیر کو ایک دم سے غصہ نہیں آتا، اور جب آ جاتا ہے نا تو کوئی روکتا بھی نہیں ہے اسے، وہ دلیل سے سمجھا رہے ہیں، دلیل سے سمجھا رہے ہیں۔ تو کہا آپ جہانگیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کے اندر وہ صلاحیت، وہ طاقت کہاں سے آئی کہ آپ جہانگیر ہو گئے؟ تو آپ نے کہا دیکھو میں تھوڑی سی تمہیں دلیل دیتا ہوں، غور سے سن رہے ہیں نا آپ لوگ؟ کہا تم تھوڑی سی دلیل دیتا ہوں۔ دیکھو یہ کھانا بہت سارے لوگوں کی کھانا بنایا گیا ہے، ابھی بھی کھانا بنایا گیا، ہمارے حاجی صاحب
پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی. کیا نام آپ کا؟ حاجی گلزیر صاحب. ماشاءاللہ ان کی طرف سے کھانا بنایا گیا, بہت سارے لوگوں کا کھانا بنایا گیا, اور کوئی ایک ہی آدمی اسے کھا لے تعجب ہوگا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا دیکھو یہ بہت ساری دیگیں رکھی ہوئی ہیں, بہت سارے لوگوں کے لیے بنائی گئی ہیں, اب میری اس چنگلیا کے اندر کھانے کی طاقت تو نہیں ہے, یہ کھاتی تو نہیں ہے. کہ ہاں نہیں کھاتی ہے. دیکھو اب کھائی. چنانچہ آپ نے اشارہ کیا, اس چنگلیا کے اندر یہ طاقت پیدا ہوئی کہ جتنا بھی کھانا سارے لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا وہ سب کھا گئی. تو کہتے ہیں وہ اس کے اندر طاقت نہیں تھی, مگر رب نے دی نا, تو رب جسے چاہے طاقت عطا فرمائے. تو رب نے مجھے طاقت دی, بزرگوں کا عطیہ ہے, مجھے جہانگیر کہا گیا, میں نے اس کو اپنایا. وہ پھر بھی نہیں مانا, تو اب جلال آ گیا. فرمایا نادان کہیں کے, میں جہانگیر بھی ہوں اور رب نے مجھے جہانگیر بھی بنایا ہے. جہانگیر کے معنی ہے جان لینے والا. جیسے یہ کہا تو وہ فقیر جو اعتراض کر رہا تھا وہیں پر گرا اور مر گیا. فقیروں سے الجھنا نہیں چاہیے. ہاں فقیروں سے جو الجھا وہ ختم ہو گیا. یہیں جونپور کے اندر کچھ لوگ آئے تھے مذاق بنانے والے. مخدوم پاک کا یہاں بہت سارے امتحانات لیے گئے, جونپور کے اندر بہت سارے امتحانات لیے گئے. سب سے زیادہ امتحانات جونپور ہی کے اندر ہوئے. کبھی کوئی آتا ہے, کبھی کوئی آتا ہے, کبھی کوئی آتا ہے آزمانے کے لیے. لیکن رب نے جب ان کو بنایا تھا تو پھر کیا فکر کی بات تھی ان کے لیے؟ کچھ بھانڈ لوگ آئے, مذاق کرنے والے, جوکر لوگ, کہا سب کے سامنے ان کا جوک بنائیں گے معاذاللہ. تو ایک آدمی کو, ایک جوکر کو کفن پہنا کر کے اسے لٹایا اور کہا ہم سب چاہتے ہیں ان سے جا کر کے کہیں گے کہ نماز جنازہ پڑھا دیجئے, اور جب وہ نماز جنازہ پڑھ کر کے فارغ ہو جائے نا تو تم اسی دفعہ اٹھ جانا. تو سب لوگ شور مچائیں گے, ہنسی بجائیں گے, بس تالی پیٹیں گے, مذاق بنائیں گے ان کا کہ اتنے بڑے ہوتے ہیں یہ, ان کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ نماز پڑھا کس کی رہے ہیں. تو وہ آیا, تیاری کے ساتھ آیا اور مخدوم پاک کی بارگاہ میں آنے کے بعد کہنے لگا مردے کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے, نماز جنازہ کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا مردے کی؟ کہاں مردے کی تو ہوتی ہے. کہا اچھا چلو مردے ہی کی ہوگی. چنانچہ آپ خود نہیں گئے, اپنے خلیفہ کو کہا مردے کی نماز جنازہ پڑھا دو. جب وہاں گئے اللہ اکبر کہا, پھر اللہ اکبر 4 دفعہ اللہ اکبر کہنے کے بعد اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ اٹھے گا ہم تالی بجائیں گے. جب جا کر کے دیکھا تو مر چکا تھا. جا کر کے رونے لگے, کہا حضور ہمیں معاف کر دیجئے. کہا نہیں, فقیر کی زبان سے جو نکل جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. کمان سے نکلا ہوا تیر واپس آ سکتا ہے لیکن فقیر کی زبان سے نکلا ہوا جملہ واپس نہیں آئے. تم نے مردے کی پڑھوائی تھی, مردے کی پڑھا دی, اب اسے دفن کر دو. مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب جہانگیر پنڈوا میں ملا, اور مخدوم پاک کو غوث العالم کا لقب گلبرگہ شریف کے اندر ملا, اور مخدوم پاک کو محبوب یزدانی کا لقب کی چھوچا مقدسہ کے اندر ملا. وہ میدان میں نے خود بھی دیکھا ہے جس میدان میں عصر کی نماز کے بعد آسمان سے ندائیں آئی تھی محبوب یزدانی, محبوب یزدانی, محبوب یزدانی. تو میرا مخدوم محبوب یزدانی, غوث العالم, قدوۃ الکبریٰ, امام الاولیاء, مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی جونپور کے اندر تشریف فرمائے. بڑے بڑے علماء نے آ کر کے ان سے امتحان کرنا چاہا, سوال کرنے چاہے. مخدوم پاک نے ان کا بھی جواب دے دیا, تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑے قاضی شہاب الدین دولت آبادی رضی اللہ تعالیٰ, اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم دین, قاضی القضات فی جونپور, بادشاہانہ انداز سے سواری پہ چلا کرتے تھے, حشم و خدم ساتھ میں رہا کرتے.
جب لوگوں نے مخدوم پاک کی بارگاہ پہ کچھ اعتراض کیا تو یہی تھے، جانتے تھے فقیر کسے کہتے ہیں. کہا میں جانتا ہوں وہ کون ہے، ان کی پیشانی میں نے نبی کا نور دیکھا ہے، ان سے ہلگو مت ہو، ان کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ رہو. وہ گئے، جا کر کے مخدوم پاک نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا. دیکھو یہ قاضی شہاب الدین دولت آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جب ان کا نام حضرت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان لیا کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میرے مخدوم قاضی شہاب الدین دولت آبادی نے اپنی تفسیر بحر مواج میں یہ ارشاد فرمایا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی. کیا کہتے ہیں؟ میرے مخدوم قاضی شہاب الدین دولت آبادی. اب مجھے کہہ لینے دیا جائے جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے مخدوم ہیں وہ میرے مخدوم کے خادم ہیں، وہ میرے مخدوم کے خادم ہیں. حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ جن کے زمانے کو صدیوں گزر گئی، آج بھی کچھوچا مقدسہ کی سرزمین پہ جا کر کے کوئی دیکھے ان کو پتا چلے گا کہ میرے مخدوم کا فیض آج بھی سارا جہاں لے رہا ہے. 3 دفعہ پوری دنیا کا دورہ فرمایا ہے مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ نے. 3 دفعہ پوری دنیا کا. انبیاء کرام کے مزارات پر بھی گئے، بزرگان دین کی مزارات پر بھی گئے. یہ مزاروں پہ جانا آج سے شروع نہیں ہوا ہے، پہلے ہی سے جاری و ساری ہے. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ بھی داتا گنج بخش لاہوری کے مزار پر گئے تھے. مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ بھی مزارات کے اوپر جاتے رہے. مزارات پہ جانا یہ اولیاء کرام کا طریقہ ہے، ان کا طریقہ مروجہ ہے. لیتے اللہ ہی سے ہیں مگر یہ سارے اللہ کی رحمت کے دروازے ہیں. جب کسی کو لینا ہوتا ہے تو دروازے پہ جانا پڑتا ہے. ہم اللہ ہی سے لینے جاتے ہیں مگر دروازے پہ جا کر کے لیتے ہیں. اللہ کی رحمت کے دروازے. مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ جن کی نگاہ مردے کو زندگی عطا فرماتی ہے. احمد آباد کے اندر دیکھو مخدوم پاک کی ہزارہ کرامتیں. جہاں جہاں یہ گئے مخدوم پاک وہاں اس کی زبان میں ایک کتاب لکھ کر کے آئے. ایک کتاب گجرات میں گئے تو گجراتی میں لکھی. سب سے پہلی کتاب جو حضرت مخدوم پاک نے لکھی ہے، آج ہم بھی اردو بول رہے ہیں لیکن سب سے پہلی کتاب اردو میں نثر کے اندر حضرت مخدوم پاک نے عطا فرمائی. گویا کہ زبان اردو کے اوپر بھی مخدوم پاک کا احسان عظیم ہے. مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ احمد آباد کے اندر تشریف فرمائے. وہاں ایک مورتیوں کی مندر نما کوئی جگہ تھی، مورتیوں کی کوئی جگہ تھی جس میں خاص طور سے بہت سارے لوگوں نے پتھر کی مورتیاں رکھ کر کے سجا دی تھی، بڑی بڑی خوبصورت. مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ کے ایک مرید علامہ گلخنی وہ تصویر خانے میں گئے اور وہاں جانے کے بعد ایک تصویر جو ایک عورت کی بنی ہوئی تھی، بڑی خوبصورت، بڑی حسین و جمیل. نہ معلوم کیا ان کے دل میں آیا اب یہ عشق ہے، محبت ہے، نہ معلوم کس سے ہو جائے، کب ہو جائے. جائز طریقے سے ہو تو صحیح ہے، ناجائز طریقے سے ہو تو غلط ہے. مگر وہ اس پہ عاشق ہو گئے اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا چل اٹھ، یہاں سے چل اٹھ. اور جب یہ عشق کسی پہ سوار ہوتا ہے نا تو پھر کھانا پینا بھول جاتا ہے. نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، بس وہ ہاتھ پکڑے ہوئے، چل یہاں سے اٹھ، چل یہاں سے اٹھ. لوگوں نے مخدوم پاک رضی اللہ عنہ کو جا کر کے بتایا کہ حضرت آپ کا فلاں مرید تو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، دبلا ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے. وہ پتھر کی مورتی ہے، وہ کہاں سے ہٹے گی؟ کہا اچھا ایسا حال ہے، چلو ہمیں وہاں لے کر کے چلو. جب وہاں گئے تو اپنے مرید کا حال دیکھا تو واقعی میں آپ کو رحم آ گیا. اپنے اس مرید کی حالت پہ رحم آ گیا اور زبان پاک سے یہ نکلا کاش کہ اس پتھر کی مورتی میں جان پیدا ہو جائے. بس یہ زبان پاک سے نکلا اور اس میں حرکت پیدا ہوئی. جیسی ہی حرکت پیدا ہوئی تو ایک بنی بنائی اور
بنی بنائی زندہ عورت حضرت محبوب پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے نکاح فرمایا. بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، یہ کتاب میں لے کر کے آنا، اس میں آیت اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان ذکر فرماتے ہیں صحیفہ اشرفی کے اندر کہ اس کے یہاں جو بھی اولاد پیدا ہوا کرتی تھی تو اس کی ایک انگلی کا ایک حصہ پتھر کا پیدا ہوا کرتا، تاکہ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ یہ اس کی اولاد ہے کہ جس کی ماں کبھی پتھر تھی. یہ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ ان کی بے شمار کرامتیں، بے شمار عظمتیں، بزرگان دین کے فیضان کا یہ مظہر ہے. سلسلہ اشرفیہ سلسلہ قادریہ بھی ہے، سلسلہ اشرفیہ سلسلہ چشتیہ بھی ہے، قادری فیض بھی سلسلہ اشرفیہ میں، چشتی فیض بھی سلسلہ اشرفیہ میں. جسے سلسلہ اشرفیہ کہا جاتا ہے وہ دونوں نہروں سے لے کر کے بانٹتا ہے. مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ مجمع البحرین کا نام ہے. مجمع البحرین، دونوں سمندروں کو اکٹھا کر لیا ہے مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ. آج ان کی نسل کے اور ان کے شہزادے شاہ عبدالحق نور العین، شاہ علاء حضرت شاہ عبدالرزاق نور العین رضی اللہ تعالیٰ جو ان کے متبنہ ہیں، ان کے لے پالک ہیں، ان کے لاڈلے بیٹے چہیتے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد آج جو کچھ مقدسہ کے اندر آپ جن کو بھی دیکھتے ہیں وہ شاہ عبدالرزاق نور العین رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد سے ہیں. چاہے حضور شیخ الاسلام مدظل العالی ہو، چاہے غازی ملت مدظل العالی ہو، یا حضرت قائد ملت مدظل العالی ہو، یا حضرت شیخ اعظم علیہ رحمت و رضوان ہو، یا حضرت سرکار کلا علیہ رحمت و رضوان ہو، یا اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کچھوچوی علیہ رحمت و رضوان ہو، یہ سارے کے سارے شاہ عبدالرزاق نور العین رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد سے ہیں. ان کے چہرے کو دیکھ کر کے یاد آتا ہے کہ ہاں ان کے آبا و اجداد نور والے ہیں. شاہ عبدالرزاق نور العین رضی اللہ تعالیٰ جوانی کے عالم میں ان کو شوق چڑھا تھا اس چیز کا. کہتے ہیں لوگ کہ پتھر یا کبھی کبھی عام طور سے کوپر جو ہوتا ہے، کوپر، اس کو آگ دی جاتی ہے، کچھ سیکا جاتا ہے، کسی طرح سے اس کے اوپر کچھ اثر ڈالا جاتا ہے، کیمیا گر اس کو کہا جاتا ہے. وہ کیمیا کے ذریعے وہ کوپر جو ہوتا ہے تانبا وہ سونا بن جاتا ہے. تو شاہ عبدالرزاق نور العین رضی اللہ تعالیٰ کو بڑا شوق پیدا ہوا کیمیا گری کا، کوپر کو سونا بنائیں گے. آپ نے پوچھا عبدالرزاق کہاں ہے؟ پتا چلا کہ وہ شوق کے اندر گئے ہوئے ہیں. آپ نے بلایا، بیٹا کہاں گئے تھے؟ کہا حضرت وہ ایک شوق ہے کیمیا گری کا، میں سیکھنے کے لیے گیا تھا. آپ نے فرمایا اچھا. تو آپ نے ایک مٹھی کے اندر مٹی لی، جب لی تھی تو مٹی جب اسے کھولا تو سونا بنی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا بیٹا اس طرح سے مٹی کو سونا بنانا چاہو، وہاں پر کہاں جا کر کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، یہ قدرت پیدا کرو. یہ حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ بلی پہ نظر ڈالے تو اس کو بھی عجیب حالات کا بنا دے، کٹے ہوئے ہاتھ کے اوپر نظر ڈالے تو وہ صحیح ہو جائے، مورتی پہ نظر ڈالے تو جان پیدا ہو جائے، کسی پتھر کے اوپر اشارہ کرے تو اس کے اندر سے کلمہ نکلنا لگے، اور اس کلمے کو سن کر کے 5000 غیر مسلم ایک دن میں جون پور کے اندر مسلمان ہوئے. یہ حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بے شمار ان کی کرامتیں ہیں. آج کی ان کے شجرہ شریف بھی پڑھنا ہے، اس لیے انشاءاللہ اسی کے اوپر اکتفا کروں گا. رب تبارک و تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو، آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے.